السلام علیکم۔ شکیلیت کے عنوان پر حضرت مفتی عبدالستار صاحب مدرسہ افضل العلوم آگرہ کا بیان سماعت فرمائیں۔ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من أهل بيت يواري اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کئی ہفتوں سے ملاقات کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو جائے، لیکن ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ کئی لوگوں سے میں نے فون پر بات کی کہ بھائی کوئی وقت رکھ لیا جائے، علاقے کے حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ چونکہ بہت عرصے سے اطلاعات پہنچ رہی تھی کہ شہر اور دیہاتوں میں کچھ ایمان کے لٹیرے گھس آئے ہیں اور چپکے چپکے سے ایمان ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کے قریب میں گوالیار میں بھی علماء حضرات کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو کام کا نہج اپنا بنا رکھا ہے، اچھا نہج ہے۔ کچھ حضرات سے ملاقات ہوئی تھی، وہ تشریف لے رہے تھے آگرہ۔ اس سلسلے میں جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں اس انداز پر کام کر رہا ہوں۔ اچھا کام ہے، اصل چیز ہے فکر پیدا ہونا۔ کسی چیز کی فکر پیدا ہو جائے گی تو پھر آسانی سے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت عرصہ پہلے قاری صاحب نے جن گاؤں کا نام لیا ہے اس میں کھلیہار ہے، سہنیا ہے۔ ہمارے قاضی وسیع کے احباب جانتے ہیں کہ غالباً ان علاقوں میں جا چکا ہوں، شاید مناظرے کی نوبت بھی آئی تھی، بہت بڑا پروگرام ہوا تھا کلود میں اس کا، پھر اور یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اس کے بعد ہمارا ایک مزاج ہے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ ہمارا مزاج خرگوش کا مزاج ہے، ایک دم دوڑتے ہیں اور اس کے بعد خاموش رہتے ہیں۔ یہ نقصان دہ ہے۔ کچھوے کی طرح کام کرتے رہیں لیکن کرتے رہیں، اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ ان حضرات جتنے بھی باطن طاقتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ بالکل کچھوا ہی ہوتے ہیں۔ انہیں آہٹ ملتی ہے تو یہ اپنے پیر اور سب اپنے اندر کر لیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں، اور جیسے ہی میدان خالی ہوا تو پھر انہوں نے ہاتھ پیر نکالے اور سر نکالا اور چلنے لگے۔ یہ ان کا مزاج ہے۔ ابھی تک جس فتنے سے ہم اور آپ جوجھ رہے تھے وہ قادیانیت ہے، بظاہر فتنے تو بہت ہیں، ان سے جوجھنا کچھ آسان تھا، اس لیے کہ وہ اتنے عقل مند نہیں تھے۔ عقل مند تو تھے لیکن اتنے نہیں تھے، وہ مقابل پر آ جاتے تھے، اور جب آدمی مقابل پر آتا ہے تو لا محالہ سچ اور جھوٹ کا سامنا ہو جاتا ہے۔ لوگ بھی سمجھ لیتے ہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اور یہ تو غیر سننا اور راہ میں بیٹھا ہے، کبھی نکلتے ہی نہیں وہاں سے۔ اگر آپ میں سے کوئی چاہے کہ میں اس سے ملاقات کر لوں تو کسی کی بس کی بات نہیں کہ ملاقات ہو جائے۔ ہاں، ملاقات کی ایک شکل ہے، پہلے مرتد بنو، اس کے جو گماشتے گھوم رہے ہیں، جو پنڈت گھوم رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بیعت کرنے کے بعد جب ان کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں اب آدمی مضبوط ہو گیا ہے، تو آپ کو ملاقات کے لیے لے جائیں گے اس عالم میں کہ آپ کی پوری تراشی ہوگی۔ کہیں موبائل کو نہیں چھپا کے رکھا ہے، پھر وہ چند منٹ کے آپ کو دیدار نصیب ہوگی۔ اعلیٰ حضرت دیکھو، کبھی کبھی
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع کرتا ہے اور چھینتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اللہ ایسے ہی کوئی نعمت نہیں چھینتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت چھینتا ہے نعمت کی ناقدری پر۔ جب نعمتوں کی ناقدری ہونے لگتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے۔ جب ایمان کی ہم ناقدری کرنے لگتے ہیں، اس کی قدردانی نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھینتا ہے، ایسے نہیں چھینتا۔ یا پھر اس لیے چھینتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی محبوب بندہ ہے، اس محبوب بندے کی شان میں گستاخی کر دی۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب ایمان چھینتا ہے۔ اس لیے زبان کو قابو میں رکھیں، اور دوسری اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے، چاہے مال کی ہو، اولاد کی ہو، یہ سانسیں ہیں، یہ بھی نعمت ہے، ان سب کی قدردانی کریں۔ اس وقت جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی عام جلسہ نہیں۔ میں نے احباب سے یہ کہا تھا کہ جو لوگ اس میدان کے ہوں، ہمارے علماء ہیں، ائمہ ہیں، مفتیان نظام ہیں، ہم سب مل کر بیٹھیں گے اور سوچیں گے کہ کام کیسے کیا جائے۔ یہ کوئی تقریر نہیں، یا ہم کرسی میں بیٹھے ہم کوئی سکھانے نہیں آئے۔ ایسا ہے کہ آپ حضرات میں ہم سے زیادہ علم والے ہیں تو موجود ہیں، تو یہاں ہم کو علم سکھانے نہیں آئے، بلکہ یہ ہے کہ ہم سب سر جوڑ کر بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ اس فتنے پر قابو کیسے پائیں۔ ابھی ہمارے یہاں آگرہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک امام عالم ہے اور وہ شکیلی ہو گیا بیٹھ، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اس کی والدہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی مدد اللہ سے جڑی ہوئی تھی۔ اس کی والدہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ اس لائن پر جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت سے پوچھا، تو باضابطہ اس نے سفر کیا یا فون پر رابطہ کیا تو حضرت نے منع فرما دیا، تو واپس آ گیا۔ اب واپس آ کر ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ نوبت کیوں ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا اور ہماری معلومات اتنی کمزور ہو گئی کہ ہمارا ایک پڑھا لکھا آدمی بھی ان کے جال میں پھنس جائے؟ اس وقت ایک ہندی کی دستاویز ہمارے ہاتھ میں لگی، اس نے پہلی نشست، دوسری نشست، تیسری نشست، چوتھی نشست، یعنی پہلی میٹنگ میں آپ کیسے بات کریں گے انہوں نے سکھایا تھا۔ پہلی نشست میں آپ یہاں سے لے کر یہاں تک کی بات کریں گے، بس چھوڑ۔ دوسری نشست میں پھر یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے نشست وار اپنا پروگرام مرتب کیا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی نشست میں جو انہوں نے بات کہی ہے اس کا خلاصہ میں چند لفظوں میں بتاؤں کہ سب سے پہلے لوگوں کے سامنے موجودہ حالات بیان کریں کہ کتنی خطرناک ہے، اور اب تو قیامت بالکل قریب آ رہی ہے، اور قیامت کی بات بڑے غور سے سنتا ہے آدمی، موجودہ حالات پر تبصرہ کریں کہ بڑے غور سے سنتا ہے۔ کہا قیامت کے کچھ حالات بیان کر کے اور پیاسا چھوڑ کے چلے جائے، بھائی کل بات کریں گے۔ اب وہ کل ڈھونڈے یار، کل بات بڑی اچھی کر رہے تھے، قیامت کی بات کر رہے تھے کہ ایسے قیامت آئے گی، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، اور بھی ایک تجسس پیدا کر کے وہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ دوسرے دن آئیں گے، اب تھوڑا کچھ اور بیان کریں گے، اور اس میں کچھ احادیث پاک، ایسی احادیث پاک کہ جن کے بارے میں
میں بہت معذرت سے کہنا چاہتا ہوں، انتہائی معذرت پہلے ہی کیے رہتا ہوں کہ ہمارے اندر تھوڑی سی کمی ہے، ہم اپنے اکابرین سے نہیں جوڑتے، پڑھ لیں گے فارغ ہو جائیں گے لیکن کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، سمجھتے ہم تو کامل اور مکمل ہو گئے، اصلاح نہیں ہوتی ہے، اور جب اصلاح نہیں ہوتی ہے تو دین صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آتا ہے، دین صحیح معنی میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر پڑھنے ہی سے سب ڈاکٹر بن جائیں تو طالب علم ڈاکٹری پڑھنے کے بعد ایک ماہر ڈاکٹر کے نگرانی میں رہ کے کام کیوں کرتا ہے؟ اگر قرآن اور حدیث کا ترجمہ اور استاد سے پڑھنے کے بعد ہی سب بہت ماہر بن جائیں دین کے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ جب وہ ایک ڈاکٹر MBBS کر کے آیا ہے، نئی عمر کا لڑکا ہے، ذہن بھی ابھی تر و تازہ ہے، سب کچھ، اس کے باوجود آتا ہے اور ایک ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں کام کرنا شروع کرتا ہے، وہ اپنے تجربات سکھاتا ہے، تب جا کے یہ ماہر ڈاکٹر بنتا ہے، اور ہم ماہر ویسے ہی دین کے بن جاتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی خامی ہے۔ دوسرے دن وہ آئے گا، آنے کے بعد کہے گا کہ دیکھو حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایسا ہوگا، اور ایک حدیث پیش کرتا ہے، اس نے حدیث سننے کی میں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج مطہرات نے ایک سوال کیا، اللہ کے رسول دنیا سے آپ کے جانے کے بعد ہم بیویوں میں سے سب سے پہلے ملاقات کس کی ہوگی، کس کا انتقال پہلے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ لگے ہوں گے، یہ تو فرمایا جس کے ہاتھ لگے ہوں گے۔ تو ازواج مطہرات نے اپنے اپنے ہاتھ ناپنا شروع کیے، کس کے لگے، لیکن اس کے بعد میں انتقال تو جن کے ہاتھ لمبے نہیں تھے ان کا ہوا، انتقال ہوا تو بات سمجھ میں آئی، ارے لمبے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ تم میں جو سخی ہوگی، جو زیادہ خرچ کرتی ہو، اس سے پہلے انتقال ہو۔ تو کہا دیکھو ازواج مطہرات نے نہیں سمجھا، کیوں؟ استعارہ تھا، پیش گوئی تھی، پیشین گوئی تو اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، ہم اپنے ائمہ علماء سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، ہم بھی اس کو پیشین گوئی ہی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ پیشین گوئی کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی آپ نجومی تھے جو پیشین گوئی کرے؟ آپ نے اللہ سے خبر پا کر ایک ہمیں خبر دی ہے کہ ایسا ہوگا، یہ خبر ہے، اور نبی کی خبر ہو بہو سچی ہوتی ہے، اور جیسے الفاظ نبی استعمال کرتا ہے ہو بہو انہی الفاظ کے ساتھ میں پوری ہوتی ہے، یہ خبر ہوتی ہے، یہ پیشین گوئی نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہا ہے؟ وہ دھوکہ یہاں سے دیتے ہیں، وہ پیشین گوئی نہیں ہوتی ہے، پیشین گوئی تو یہ نجومی لوگ کرتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، نبی پیشین گوئی نہیں کرتا، نبی آئندہ کی خبر دیتا ہے، اور ایسی خبر دیتا ہے کہ جو بہو اسی انداز پر ہوتی ہے۔ ہم بھی چکر میں پڑ گئے، ہم بھی پیشین گوئی کہنے لگے، یہ پیشین گوئی، یہ پیشین گوئی، یہ پیشین گوئی، پیشین گوئی نہیں، یہ خبر ہے آپ کی دی گئی، اور نبی کی خبر آنکھ بند کر کے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا، نبی نے آ کر کہا کہ یہ رب موجود ہے، آنکھ بند کر کے یقین کیا کہ نہیں کیا؟ نبی نے کہا کہ میں معراج پر گیا تھا، وہاں اتنی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہوئی، ہم نے ایمان
لائے کہ نہیں لائے؟ تو دوسری باتیں جو نبی ہمیں خبر دے رہے ہیں ان کے اوپر ہم اتنا ایسے ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ ان کے اوپر بھی تو ایسے ایمان لاتے ہیں. اور دھوکہ ہمیں یہی سے دیتا ہے، ہر بات یہی سے دھوکہ دیتا ہے. وہ اس سے پہلے جو دجال پیدا ہوا تھا قادیانی، اس نے بھی یہی سے دھوکہ دیا اور کہا استعارے کا رنگ ہے اور فلاں رنگ ہے اور ڈھکا رنگ ہے، اور ہم لوگ اس میں پہلے چلے گئے. تو سب سے پہلے ہم ائمہ اور علماء سے گزارش کریں گے کہ یہ پیشین گوئی نہیں، یہ خبر ہے صادق المصدوق کی. جس انداز پر دی گئی ہے اسی انداز پر ہو. پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ یہاں تو روایت کر دے گا، ذہن میں آ گیا کہ یہ تو ویسے نہیں ہوئی. یہاں تو جس کے ہاتھ لمبے تھے بہتر ہی نہیں ہوا، تو کیسے بڑھو؟ ہمارے یہاں بھی بہت ایسی چیزیں چلتی ہیں. پولیس کے ہاتھ تو بڑے لمبے ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ ناپ کے دیکھ لو، آپ سے لمبے کیوں کہتے ہو؟ ایک محاورہ ہے، ایک محاورہ ہے. امہات المؤمنین کا ذہن اس محاورے کی طرف منتقل نہیں ہوا. یہاں آپ نے محاورہ استعمال کیا، جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، تم اتارنا مت. آج بھی کہتے ہیں کیا؟ ارے بھائی وہ تو بادشاہی کے جوڑا ہے. یہ محاورہ ہے، اور ضروری نہیں کہ محاورے کی طرف فوراً ہی ذہن منتقل ہو جائے. اس نے کیا کہا کہ نہیں وہ تو آپ نے استعارے کے رنگ میں فرمایا تھا اس لیے ایسا ہو. تو سب سے پہلی بات، آج کل جو دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں اپنے علماء کرام سے گزارشیں کر رہے ہیں. ہو سکتا جو ہمارے عام آدمی بیٹھے ہوں، جو عالم نہ ہو سکتا ہے بات ان کی سمجھ میں نہ آئے. تو میں نے قاری صاحب سے بہت کہا بھی تھا کہ میں اپنے ساتھیوں ہی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ میدان میں اترے. خدا نہ خواستہ کوئی حالات سامنے آئے تو کس انداز پر ہوتی. دوسری چیز یہ، جب آپ اتنی بات ذہن میں بٹھا لیں گے کہ یہ پیشین گوئی نہیں ہے، یہ صادق المصدوق کی دی ہوئی خبر ہے، تو لا محالہ وہ یہ دو حدیثیں پیش کر سکتا ہے جو میں نے بتائی. ان حدیثوں کا ہلکا سا جواب بھی میں نے دے دیا. بقیہ تو ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، آپ اس کے اندر شکیں نکالتے جا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ مناظرہ اور مباحثہ اصول کے طور پر ہوتا بھی نہیں، ورنہ تو مدعی وہ ہے، دلیل وہ پیش کریں. ہم تو دلیل میں کیا صرف تھوڑی سی چوبو دیں گے، بات ختم ہو جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں، لوگ جانتے ہی نہیں. خیر، دوسری بات جو اس وقت عرض کرنی ہے، یہ جو ہم نے ابھی بات کہی ہے کہ یہ محاورہ آپ نے استعمال کر فرمایا ہے، اور جو چیز آپ جس انداز کی کہتے ہیں اسی انداز کی پوری ہوتی ہے. میں نے وہاں آگرہ میں بھی تقریباً 70-80 علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، مفتی الدین صاحب بھی تھے. تو میں نے دوسری بات اور کہی اور اس کی ایک نظیر اور مثال پیش کی تھی حدیث سے. بلکہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے کچھ خانے میں کام کر رہے تھے، مفتی الدین صاحب تھے، مولانا یوسف صاحب تھے. اس وقت بات جب آئی تو ذہن میں بات آئی کہ میں نے وہ عرض مثال صادق المصدوق اور خبر ہونے کی ہم دے سکتے اور حدیث سے دے سکتے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں آپ نے جب خبر دی، کیا فرمایا؟ دمشق میں نازل ہو اور جامع مسجد ہوگی اس کے شرقی منارے پر نازل ہو. یہی تو آپ نے فرمایا تھا. جس وقت آپ فرما رہے تھے اس وقت دمشق میں اسلام تو نہیں پہنچا تھا، دمشق تو دوسروں کے قبضے میں تھا، اسلام نہیں پہنچا، وہ دوسروں کے قبضے میں تھا. لیکن آپ نے جیسا فرمایا کیا اس کا وجود نہیں ہوا؟ آج دمشق کے اندر جامع اموی کے نام سے جامع مسجد موجود ہے، اور اسی کو جامع مسجد وہاں کہتے ہیں.
جامعہ مولوی نام سے منارہ بھی موجود ہے. آپ نے تو بہت پہلے فرمایا جب وہاں اسلام کا وجود بھی نہیں تھا. جیسا فرمایا ویسا ہوا بھی نہیں ہوا. کوئی اشتہار ہوا کچھ بھی نہیں ہوا. جیسا کہا ویسا ہی ہوا. اور ابھی تک ہم لوگ بھی شک میں پڑے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدر دروازے کے سامنے دجال اپنا لشکر لا کے ڈال دے گا. یہاں تو سب آبادی ہے. دجال لشکر کہاں لا کے ڈالے گا؟ آبادی میں کیسے لشکر پڑے؟ یہاں تو سب آبادی ہے, سب گھر بنے ہوئے. چند سال پہلے کیا ہوا, وہاں کی حکومت نے ساری صدر دروازے کے سامنے کی ساری آبادی ہٹا اور بہت بڑا میدان اور پارک بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صادق ہوئی, جیسے فرمائی ویسے ہی ہو گئی. کوئی اس میں جھوٹ ہو رہا ہے ادھر ادھر, کوئی اشتہارہ پایا جا رہا, کوئی اشتہارہ نہیں پایا جا رہا. اس لیے کہ خبر میں کوئی اشتہارات نہیں ہوتے. کہیں محاورہ استعمال کر لیا جائے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اشتہارہ کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ اس کی دلیل ہے. وہ اگر کہے کہ کوئی حدیث سے نہیں, وہ سب آنکھوں سے دیکھو. دوسری چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ دو شخصیتیں ہیں, دونوں الگ الگ. مہدی مدینہ میں پیدا ہوئے, عیسیٰ نازل ہوئے. بس سمجھ آ رہا؟ یہ کیا کہتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک آدمی ہیں اور وہ میں ہی ہوں. مہدی اور عیسیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں. حضرت مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی پیدائش اور ظہور کے بعد آسمان سے جامع دمشق میں نازل ہوں گے. دونوں الگ الگ شخصیتیں. یہ کہتا ہے نہیں, دونوں ایک ہی شخص ہے اور وہ میں ہوں. اسے سمجھ لیں. اور حدیث پیش کرتا ہے, میں علماء کرام سے گزارش کروں گا, حدیث پیش کرتا ہے ابن ماجہ, لا المہدی الا عیسیٰ. آپ حضرات دیکھیے, سنیے. اگر یہ حدیث پیش کی جواب کیا ہے سب کو معلوم, عام جواب. لیکن کچھ حضرات ہمارے غیر عالم بھی بیٹھے ہیں, وہ معلوم, ان کو معلوم ہو جائے اس کی گزارش کرو. سب سے پہلی چیز اصولی اعتبار سے ناقدین حدیث نے کہا یہ موضوع ہے, من گھڑت حدیث ہے. یہ بات یاد رکھیے, یہ حدیث موضوع ہے, من گھڑت ہے. دوسرا, تھوڑا سا نیچے اتر کے, اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہ جھوٹا لے رہا. اس کا مطلب وہ ہے جو محدثین نے بیان کیا ہے. مہدی کے معنی کیا آتے ہیں؟ ہدایت یافتہ. سب سے زیادہ جو ہدایت پر ہو وہ مہدی. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت ہمیں اور آپ کو بھی دی ہے. کیا آپ مہدی نہیں ہو سکتے؟ ہدایت یافتہ کو تو مہدی کہتے ہیں بھائی. جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ مہدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ موجود تھے تو سب سے بڑا مہدی کون تھے؟ اللہ کے رسول. ان سے بڑا کوئی اور ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ نبی کے مقابلے میں عام آدمی, بلکہ ایک ولی, ایک قطب, ایک ابدال, یہ بھی نبی کے مقابلے میں نبی کے برابر مہدی نہیں ہو سکتا. اس
سے چھوٹا, اس سے کم درجے کا ہوگا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ تو نبی تھے, اور حضرت محمد ابن عبداللہ جو اس وقت جنہیں لقب مہدی کا ملا ہوگا, یہ نبی تو نہیں. تو نبی کا جب تقابل کیا جائے گا ایک غیر نبی سے, تو مہدی کون ہوگا؟ جب آپ سمجھ میں آ گیا, وہاں اس حدیث کو اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو مطلب یہ ہے, اگر حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے, اصل تو حدیث موضوع ہے, موضوع کے معنی منفرد, کسی نے گفت کے پیش کر دی اور محدثین نے اس کی صراحت کی کہ موضوع ہے. لیکن اگر چلو ہم نیچے اتر کے مان بھی لیں کہ یہ حدیث موضوع نہیں, اس میں کچھ دم ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے, جو مطلب یہ پورے رہ گئے. شخصیات سے بحث ہی نہیں, وہاں صفات سے بحث ہے. شخصیات سے بحث نہیں, صفات سے بحث. دوسری چیز, ایک تیسرا, یہ شکیل یہ مہدی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سیدھا سا جواب, حدیث میں جس مہدی کا تذکرہ ہے اس کے مطابق اس کی زندگی نہیں, اس کے مطابق اس کی ذات نہیں. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں کیا تھا؟ لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی عرب کا مالک نہ ہو جائے. یہ عرب کا مالک ہو گیا, یہ عرب کا مالک ہو گیا. یہ تو اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ گھر سے نکل کے چند قدم باہر آ جائے. تو یہ مہدی کیسے ہو گا؟ ایک چیز. دوسری چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا ہے, یواتی اسمہ اسمی, اس کا نام میرا نام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا؟ محمد, اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام کیا؟ محمد ابن عبداللہ نام ہوگا. اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. اللہ کے رسول کے خاندان کا ہے, خاندان تو پتہ ہی نہیں کس خاندان کا ہے, ورنہ بتا بتا. تیسری چیز, نہ خاندان کا پتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے اس میں لفظ مدینہ کا آتا ہے کہ مدینہ میں پیدا ہوئے, اور ان کے باپ کا نام یہ ہوگا, فلاں کا نام یہ ہوگا, اور فاطمی حسنی ہو. حضرت فاطمہ کی اولاد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل چل رہی ہے اس نسل سے ہو. اس کے بارے میں تو نسل ہی کا پتہ نہیں اس میں. تو اس نے ایک عبارت فقہ کی کتابوں سے لی اور اس میں تھوڑا سا اپنی طرف سے ملا دیا کہ وہ نسب وسب کے بارے سے چکر میں کیوں پڑے رہے. نسب تو لوگوں نے ظاہر کر دیے, اپنے نسب تو سب کھو دیے. کوئی فلاں ہے تو اپنے کو پٹھان لکھنے لگا, کوئی فلاں ہے تو اپنے کو شیخ لکھنے لگا, کوئی فلاں ہے تو اپنے کو فلاں لکھنے لگا. نسب تو سب ختم کر دیے لوگوں نے. تو نسب کے چکر میں کیا پڑے ہو؟ یہ جملہ جو ہے یہ عجمیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے, عرب کے لیے نہیں ہے. فقہ کی کتابوں میں خاص طور سے ایک شرح رایا کتاب ہے فقہ کی, ہمارے علماء حضرات جانتے ہیں. اس میں کفر کے مسائل میں ایک جملہ آیا ہے, لِأَنَّ الْعَجَمَ ضَيَّعُوا أَنْصَابَهُمْ. ان کے یہاں کفر کا اعتبار نہیں ہوگا اس لیے کہ انہوں نے اپنے نسبوں کو ضائع کر دیا ہے, پیشے کا اعتبار ہوگا. تو وہ تو یہاں عجمیوں کے لیے کہا گیا, عربوں کے لیے تھوڑی کہا گیا. عرب آج بھی اپنے نسب کی بے انتہا حفاظت کرتے ہیں, بے انتہا حفاظت کرتے ہیں. اگر یہ نسب کا چکر نہ ہوتا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے ہیں رجل من اہل بیتی، میرے خاندان سے ہوگا؟ آپ کو کیا معلوم نہیں تھا؟ اللہ نے بتایا نہیں تھا کہ نسب ضائع ہو جائے گی سب؟ لیکن نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، وہ میرے نسب سے ہوگا، میرے نسب سے ہوگا۔ تیسری چیز، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کی علامت ظاہر نہ ہو اس چیز کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ ایک موٹی سی مثال ہے، باہر لاؤڈ اسپیکر تو نہیں، باہر نہیں ہونا۔ عورت کا بچہ کب پیدا ہوتا ہے؟ پہلے حمل ہوتا ہے نا، پہلے حملہ ہوتا ہے، اس کا پیٹ بتا دیتا ہے کہ ہاں اب عورت حاملہ ہے، علامت ہو جاتی ہے کہ ہاں اب بچہ عورت کے ہو، تو علامت پائی گئی پہلے، اس کے بعد میں کسی چیز کی ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے آنے سے پہلے پہلے کچھ نشانیاں اور کچھ علامتوں کی خبر دی۔ بتائیے، یہ نشانی ہوگی، یہ علامت ہوگی، یہ علامت ہوگی، یہ علامت ہوگی، یہ جب علامتیں پا لی جائیں گی تب مہدی آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ابھی تو علامتیں ہی نہیں پائی، جو حدیث پاک میں علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ ابھی تمام علامتیں نہیں پائی گئی۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ایک تو پائی گئی، لیکن ابھی دسیوں باقی ہے، وہ تو نہیں پائی گئی۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت اگر مان لی جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے، یا یہ کہہ لی ہاں قیامت سے پہلے پہلے عراق، شام، مصر ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اقتصادی پابندیاں ان کے اوپر لگا دی جائیں گی۔ عراق پر لگائی گی، مصر پر بھی لگائی گی، شام پر لگی، شام پر تو شاید نہیں لگی۔ اگر یہی اقتصادی پابندی مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اہم اور مراد ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی علامت اور نشانی ابھی تک نہیں پائی جو حدیث میں بیان کی۔ مثال کے طور پر حدیث میں بیان کیا گیا ہے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ کیا دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ ابھی تو ظاہر نہیں ہوا، ہو سکتا ظاہر ہو گیا اور خبر بہت دیر میں آ پاتی ہو۔ آج کل تو ایسے ہی خبروں کا تیزی کا دور ہے کہ اس وقت یہاں بات ہو رہی ہے، اس بات کو آپ فوری طور پر اگر نقل کرنا چاہیں تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے اور اتنا بڑا حادثہ ہو جائے کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے اور پتہ نہ چلے۔ ظاہر ہوا نہیں، ظاہر ہوا نا تو مہدی کہاں سے؟ جب ظاہر نہیں ہوا تو مہدی کہاں سے؟ اس کے بعد ایک اور بہت موٹی علامت، یہاں رک کے بحث کرتے ہیں، وہ کہتا ہے دیکھو یہ جو سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ 3 شہزادے کے درمیان میں جنگ ہوگی، اور کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں حدیث کیا، تم لوگ کیا جانا حدیث، اس سے مراد ہے دہلی کا مرکز۔ اس سے مراد ہے دہلی کا مرکز۔ امیر صاحب کا جب انتقال ہوا تو دیکھو کون کون سامنے آ گئے، مولانا سعد آ گئے، مولانا زبیر آ گئے اور فلاں آ گئے، یہ تینوں آپس میں اختیار کریں گے۔ تو اس کا جیسے یہ بھی تو پوچھ لو کہ کیا دریائے فرات میں پہاڑ سونے کا ظاہر ہوا، اس سونے کے پہاڑ کو نوچنے اور گھسوٹنے کے اوپر یہ جنگ ہوگی؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وہ فرات تو دریا ہے، یہ کون سا دریا ہے؟ تیسری چیز
اسی حدیث کے آخر میں ایک ٹکڑا ہے، وہ بتا رہا ہے شکیل جھوٹ بول رہا ہے. کیا ٹکڑا ہے؟ اتنی بھیانک ترین جنگ ہوگی کہ تقریباً 100 میں سے 99 لوگ اس میں مارے جائیں گے. کیا مولانا سعد صاحب کی، مولانا زبیر صاحب کی اور فلاں کی اتنی بھیانک جنگ ہوئی تھی اور اتنے لوگ مر گئے، صحیح ہو گئے اتنے لوگ؟ یہ ٹکڑا چیخ چیخ کے بیان کر رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ آپس میں کسی نہ کسی کو بلانا چاہتا ہے. تو حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ انہیں کہاں کرنا، یہ تو استعارہ ہے، اور استعارہ جب زمین پہ آتا تب معلوم پڑتا ہے، اور یہی استعارے کے چکر میں ہم ہی پڑ جاتے ہیں. ہم بھی بیان کرنے لگتے ہیں ہاں یہ پیش گوئی ہے، استعارہ ہے کہ یہ ہوگا فلاں ہوگا. یہ استعارہ نہیں تو خبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. کوئی قیاس آرائی تھوڑی ہے. قیاس آرائی کو پیشین گوئی کہتے ہیں بھائی. آگے کی باتیں قیاس کر کے کہنا اب ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے، یہ قیاس آرائی کو پیشین گوئی کہتے ہیں. خبر آپ قیاس آرائی نہیں پڑھیں گے، اس لیے قیاس آرائی نہیں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی طرف سے تو کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو کیا اللہ بھی قیاس آرائی کرے گا؟ اور سب سے آخر میں ایک بہت موٹی سی چیز جو سب کو پتہ چل جائے. علامتیں تو بہت ہیں، لوگوں نے 20-30 دلائی ہیں، لیکن موٹی موٹی 2-3 علامتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ ذہن میں رہے. سب سے آخر میں جو علامت پیش آئے، سب سے آخر میں، اور جو علامتیں ہیں ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ کون سے پہلے ہوگی کون سی بعد میں ہوگی، کہیں کوئی ترتیب نہیں. لیکن آخر کی جو علامت ہے اسے تو ترتیب کہا جا سکتا ہے کہ فوراً اس کے بعد ظاہر ہو گئی. وہ آخر کی علامت کیا ہے؟ حج کا موسم ہوگا اور تمام حجاج مینا میں ہوں گے. ایک میدان ہے مینا کا، اب تو اس کے چاروں طرف آبادی ہو گئی، لیکن اسے میدان بھی چھوڑ دیا جائے 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، وہاں فیصلے لے گئے تھے. مینا کے میدان میں تمام حاجی ہوں گے. اسی درمیان میں قبائل یعنی خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں، اب وہاں قبیلے ہوتے ہیں، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ، جیسے ہمارے یہاں خاندان ہوتے ہیں. تو یہ قبائل کسی بنیاد پر آپس میں بھڑک جائیں گے اور بہت زبردست خونریزی ہو جائے گی. اتنی زبردست خونریزی ہو جائے گی کہ جبل عقبہ جسے بڑا شیطان کہتے ہیں جہاں لوگ کنکری مارتے ہیں، یہ خون سے لالا زار ہو جائے گا. اتنی بھیانک خونریزی. لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے خانہ کعبہ بھاگیں گے کہ چلو حرم چلو وہاں بچائیں. تو یہ جو خونریزی کے درمیان میں بھاگ کر خانہ کعبہ آئیں گے، تو خانہ کعبہ تو ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے. طواف میں شامل ہو گئے تو طواف میں شامل ہونے کے بعد اسی طواف کے اندر حضرت مہدی کو یہ لوگ پہچانیں گے کہ یہ تو مہدی ہے. اور پھر میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سب سے پہلی بیعت آپ کے ہاتھ پر ہوگی. کیا مینا میں حاجیوں کے درمیان میں خونریزی ہوگی؟ ہو سکتا ہوگی ہو 90 1990، چونکہ اس نے دعویٰ کیا نا 1991، ابھی تو کوئی خونریزی نہیں ہوئی، حاجیوں کو کوئی دنگل نہیں ہوا. یہ اتنی بھیانک ترین جنگ ہو گئی ہو، جھگڑا ہو گیا ہو کہ جمرہ عقبہ بڑا شیطان بھی خون سے لالا زار ہو گیا ہو. اور بعض روایتوں کی یہ الفاظ ہے کہ وہاں گھوڑوں کے سم بھی ڈوبنے لگے، اتنا خون ہوا. ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، تو پھر مہدی کیسے؟ یہ تو بالکل آخری علامت ہے. اور مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی وہ تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوگی. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوگی. تو کیا یہ دلی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے؟ یہ کون سا خانہ کعبہ ہے بھائی؟
اس نے اپنے حالات میں میرا لکھا ہے کہ یہ ذمہ داری مجھے 1991 کو سونپی گئی. کب؟ 1991. لیکن اس کا طریقہ اور نہج میرے اوپر 2002 کو کھولا گیا. اس کا طریقہ اور نہج 2002 کو کھولا گیا. ایک اور موٹی سی بات، حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا اور آپ کے ہاتھ پر جب مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس بیعت ہوگی، اس بیعت کا جیسے ہی خبر شام پہنچے گی تو شام میں ایک سفیانی نام کا ایک آدمی ہوگا، وہ اپنے لشکر کو بھیجے گا کہ جاؤ مکہ کے اندر رہتے رہتے اس کا خاتمہ کر دو. اس کا یہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے بیضا، یہاں پہنچے گا تو اس پورے کے پورے لشکر کو زمین میں اللہ دھسا دے گا. ایک آدمی باقی بچے گا صرف خبر دے. جب یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں دھسا دیا جائے گا اور لوگوں کو اس کی اطلاع ہوگی کہ ایسا ایسا ہو گیا، تو پھر لوگ جوخ در جوخ ٹوٹ پڑیں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. خراسان سے ادھر سے لوگ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. یہ تو مہدی آ گیا، اس کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو گئی کہ اب مقام بیضا پر لشکر دھس گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ تمام حدیثیں چیخ چیخ کے بول رہی ہیں کہ یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، یہ دجال ہے، کذاب، اور در پردہ اس کے اوپر کسی کا ہاتھ ہے. وہ قادیانی تو باہر کھا رہا تھا، اس نے خود کہا تھا کہ مجھے وادی خودیہ کی بیماری ہے، اس لیے وہ کہہ گیا تھا کہ میں تو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، مجھے انگریز نے پیدا کیا ہے. یہ نالائق چالاک ہے، اس لیے نہیں بہاری پرزا ہے، اس لیے نہیں بتاتا کہ مجھے میرے اوپر اس کا ہاتھ ہے. یہ تو حضرت مہدی کے بارے میں موٹی موٹی بات. پھر یہ سفیانی خود آئے گا مقابلہ کرنے کے لیے اور بری طریقے سے شکست کھاتے مرے گا. اور جس وقت مقابلہ کرنے کے لیے یہ شام سے چلے گا مکہ کی طرف، تو راستے میں جتنے بھی قبائل اس کے مقابلے میں آئیں گے سب کو پہلے سے لڑچ رکھا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جب نہیں ہو رہا تو مہدی کہاں سے؟ موٹی موٹی بات. اور یہ ہمیں عوام کے ذہنوں میں پیوست کرنا ہے، اپنے اپنے انداز پر پیوست کریں اور بتا دیں کہ ایسا ایسا ہو رہا. اور حضرت مہدی کے بارے میں پختہ ان کا ایک یقین اتنا پختہ کر دیں کہ مہدی مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے. یہ مدینہ سے مراد کیا لیتا ہے؟ تو مدینہ کے معنی شہر، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. تو چلو اچھا شہر مان لیا مدینہ کا معنی. اگرچہ اصطلاح شرع میں جب مدینہ بولا جاتا ہے تو مدینہ شریف مراد ہوتا ہے. لغت میں مدینہ کو شہر کہتے ہیں. میں نے مان لیا چلو مدینہ ہے، تو جس گاؤں میں تو پیدا ہوا وہ مدینہ کون سا بھائی؟ وہ تو گاؤں ہے، وہ تو قریہ کہلاتا ہے، دیہات ہے. تو پھر بھی تو بات نہیں بن رہی، پھر بات نہیں بن رہی. یہ ہلکی سی جھلک حضرت مہدی کے بارے میں. دوسری چیز یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں. ایک آخر کا بات اور سمجھیں. حضرت مہدی کا دنیا میں بیعت کے بعد کتنا قیام رہے گا؟ مختلف روایتیں ہیں. اس دن مفتی الدین صاحب لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے روایتیں، مختلف روایتیں. سب سے کم مدت 7 سال، سب سے زیادہ مدت 9 سال. یہ تھی سب سے کم مدت 7 سال اور سب سے زائد مدت 9 سال. آپ کے ظہور کے بعد آپ کی دنیا، آپ کا دنیا میں جو قیام ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ 9 سال ہوگا. 9 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوگا.
91 में इस तलाक में तो मुझे काम सौंपा गया, तो 91 से अभी तक 9 साल नहीं हुए। हदीस चीख के कह रही है कि भाई 9 साल की उनकी मुद्दत होगी कयाम के ज़ुहूर के बाद। ये तो 22 साल तो इधर हो गए और 9 साल उधर हो गए, 9 और 22 कितने हो गए, 31 साल हो गए। तो ये भी तो बता रहा है कि नहीं झूठा है, ये भी बता रहा है कि झूठा है। तो हज़रत महदी अलैहिर्रहमा के बारे में जो रिवायतें हदीस में आ रही, जो खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, हर खबर चीख के कह रही है कि ये झूठा है, ये सबसे झूठा है। हज़रत ईसा उनके बारे में आपको मालूम है कि दज्जाल को कब्र करें, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कब्र करेंगे, इसलिए कौन सा दज्जाल को किया है? इसके कहने के मुताबिक जिसको ये दज्जाल कहता है, अगर उसे दज्जाल मान लिया जाए, ये कहता है अमेरिका और फ्रांस ये दज्जाल है, तो अब तक तो अमेरिका और फ्रांस खत्म हो जाना चाहिए थे, इसलिए कि महदी आ गया है, ईसा आ गया है, फिर ईसा क्यों कहता है, तो ईसा खत्म हो जाना चाहिए था, तब तक तो दोनों मुल्कों को खत्म हो जाना चाहिए था। ये कहता है कि हदीस में जिस दज्जाल का तज़किरा है वो दज्जाल अमेरिका और फ्रांस है। लोगों ने सवाल किया कि हदीस में तो आता है कि उसकी पेशानी के ऊपर काफिर लिखा होगा, भैया काफिर का लिखा, ये तुम्हें मालूम नहीं? आंखें वो तो देख लो, काफिर लिखा, साफ लिखा। अमेरिका ने उर्दू में लिखोगे तो का आखिर में आता है, हाँ आता है। और फ्रांस जब लिखोगे तो शुरू में फा और रा आता है, तो काफ वाली खबर काफ फा रा फर क्या होगा, काफिर हो गया, दज्जाल है। ये खुद तभी कहता है, उस किताब में लिखा हुआ है, किताब बड़ी मोटी सी बात है। हमारे उलमाए किराम दीन लोग बैठे हैं, हदीस में दज्जाल के बारे में जो अल्फाज आते हैं उसमें आते हैं रजुल कसीरुन। रजुल किसे कहते हैं भाई? आदमी को कहते हैं, मर्द को कहते हैं। रजुल आदमी को कहते हैं, मर्द को कहते हैं। कसीर कहते हैं पस्ता कद को। ये एक आदमी होगा, पस्ता कद होगा, इसकी पिंडलियां घूमी हुई होंगी। तुमने लोगों ने देखा होगा, बात लोगों के क्या होते हैं कि नीचे के जो पैर होते हैं ये करीब पड़ते हैं और ऊपर आके ऐसे हो जाते हैं, ऐसी इसकी पिंडलियां होंगी, घूमी हुई होंगी। एक आंख से बिल्कुल काला होगा, एक रिवायत में आता है कि दूसरी आंख पे भी नाखून होगा। तो हदीस में तो लफ्ज़ रजुल आ रहा है, ये अमेरिका और फ्रांस कौन सा रजुल है? ये तो मुल्क है। और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत, बड़ी तवील रिवायत है, तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये एक दरियाई सफर पर थे, समंदरी सफर पर, एक टापू पर पहुंचे तो वहां ये एक अजीब गरीब जानवर दिखाई दिया, जुसासा। उस जुसासा ने जो बातें हज़रत को बताई, हज़रत ने जो वहां देखा, वो आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया। अल्लाह के रसूल मैंने कैसे देखा? हमारे वही दज्जाल है, वही तो दज्जाल है, वो एक जजीरे में कैद है। तो हदीस में तो सब कुछ आ रहा है, रजुल का लफ्ज़ आ रहा है, ये आ रहा है, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब वो देखेगा तो यज़ूबु कमा यज़ूबुल मिल्हु, जिस तरीके से पानी में नमक पिघलता है इस तरीके से पिघलना शुरू हो जाए। अगर खुदा न खास्ता अगर आप उसको ना भी मारे तब भी पिघल के मर जाए। अमेरिका और फ्रांस तो अभी नहीं पकड़ा, ये पिघल गया। जब ईसा मौजूद तो पिघल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तो नहीं पिघला। पता चला
کے سامنے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو مقام لد کے اوپر قتل کریں گے، جس نیزے سے قتل کریں گے، وہ نیزہ آپ اوپر اٹھا کر دکھائیں گے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ دجال قتل ہو گیا، یہ بس خون بھرا ہوا ہے قتل کر۔ اتنی موٹی موٹی باتیں جس کو ہم تو یہ کہیں گے بھائی کمی ہماری ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بنیادی عقائد اور یہ بنیادی باتیں سکھائیں گے۔ آپ کہیں گے بھائی وہ یہاں سے 20 کلومیٹر ایک گھر ہے، ہم کیا کریں اس کے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہماری ناقص رائے ہو سکتا ہے، اختلاف آپ کریں اور اختلاف میں فائدہ بھی ہوتا ہے، اس سے اچھی شکل اس کو سامنے آ جائے گی۔ کیا وہ 20 کلومیٹر ایک گھر ہے صرف؟ آپ جانتے بھی ہیں، کسی دن آپ جائیں کہ بھائی گھر کی دعوت ہے، پورے گھر کی دعوت ہے شروع سے بچے بچے۔ آپ اتنی بات یاد رکھیے، کوئی شہری کسی دیہاتی کے پاس پہنچتا ہے تو دیہاتی کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے، ہمارے پاس تو فلاں آ گیا، وہ اپنے کو باعزت سمجھنے لگتا ہے کہ میں دیکھو ہمارے تعلقات فلاں شہر ہے، وہ تو آپ کو سر پر بٹھائیں گے۔ ایک گھر ہے، جاؤ بھائی آج آپ کی دعوت ہے، کل اور پورے گھر کی بچے بچے کی دعوت ہے بھائی، آئے احترام سے دعوت کرا دیجیے ایک دن، چاہے آپ دین کی بات کریں نہ کریں، جب بھی کوئی اس کے پاس جائے گا کرنا اپنے مولوی صاحب سے پوچھے گا پہلے بھائی ہمارا گھر جیسا تعلق ہے بھائی، وہ ہمارے یہاں آتے ہیں، ہم کے یہاں جاتے ہیں، چاہے پوری زندگی میں آپ نے ایک دفعہ بلایا ہو، لیکن پھر وہ آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرے، شاید ہماری یہ کمی ہے۔ اگر یہ میری رائے صحیح ہے تو، اور صحیح نہیں تو کبھی نہیں، اب ایسا ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ 4 ساتھی کو جوڑا، ضروری نہیں کہ ہم امام ہی 4 ساتھی ہوں، اس لیے بیچارہ امام تو سوچے گا تو ہمیں 150 روپے تنخواہ کے ملتے ہیں، یہ 250 روپے تو دولت میں چلے جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہماری عوام اس چیز میں پیچھے نہیں ہے، آپ اس سے کہتے تو دیکھیں بھائی فلاں دیہات کے آدمی کی دعوت کرنا چاہیے، یا انتظام کرو ان کو ملتے منصب آپ کیوں کریں گے، لوگ کریں۔ اگر یہ کام، یہ تعلقات بنانے کا کام ہم کرنا شروع کر دیں تو شاید بہت حد تک ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم اپنی ضرورت پر تو دیہات میں جائیں گے، شکار کھیلنا ہوا تو تعلق قائم کریں گے، فلاں چیز ہوگی تو تعلق قائم کریں گے، لیکن کبھی اس نیت سے تعلق قائم کریں اے اللہ اس لیے دعوت کر رہا ہوں تاکہ آگے یہ بہت نہ سکے، کوئی کام کرے تو ہم لوگوں سے پوچھیں۔ یہ میری ایک ناقص رائے ہے۔ تمام ائمہ ایک ساتھ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے شہر کی مسجدوں کا ایک خاکہ تیار کریں۔ ہمارے شہر میں اتنی مسجدیں ہیں، 1 مہینے میں، 15 دن میں یا 1 ہفتے میں فلاں مسجد کے امام فلاں دیہات میں جائیں، اور صرف اس لیے چاہے وہ دین کی بات کریں یا نہ کریں، اپنے تعلقات میں ان کو دعوت دیں کہ بھائی آیا کرو نا، بیٹھ کے چائے پیئیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ اس طریقے سے ہم جب تک ان کو اپنے سے مانوس نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ہماری بات بھی نہیں مانیں گے۔ وہ ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، وہ اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی ہوا، میں ایک گاؤں میں گیا، دھولپور کے علاقے کا گاؤں تھا، وہاں ایک گھر قادیانی ہو گیا تھا، میں نے جا کر ملاقات کی، نہیں قادیانی نہیں، عالیہ ہوا تھا، میں نے ملاقات کی تو میں نے صاحب اب تک کہا، میں کیوں خرید؟ ارے بھائی میری بچی بیمار تھی، یہ لوگ آئے اٹھا کے لے گئے، اس کا علاج کرایا،
صحیح ہوگی ماشاءاللہ. تو بھائی ہم تو جو لوگ ہمارا خیال رکھیں گے ہم لوگ بھی کے ساتھ رہیں گے. یہ الفاظ کچھ اور کوئی بہت زیادہ اہم بیماری نہیں تھی. بہت زیادہ خرچہ ہوا 500 روپئے خرچہ ہوا تیز بخار ہوگا بیچاری اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے دروازے پہ آ رہے ٹھیک مرتد ہو. تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. گاؤں میں گئے دیکھا کوئی بیمار ہے آپ اس کا علاج کراؤ نہ کراؤ گئے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک کر دے. اب وہ آپ سے مانگ سکتے ہیں بھائی مودی صاحب بڑا خیال آتے ہیں ملاقات کے لیے. ہم اپنے کام کا ایک نہج بنائیں ایک طریقہ بنائیں. قاری صاحب نے بتایا کہ اتنے گاؤں کا دورہ کیا. ہمیں تو کسی نے یہاں کے بارے میں نہیں بتایا اتنے گاؤں کا دورہ کیا. لیکن ہم کب سے فون کر رہے ہیں کہ بھائی علاقے کی خبر لو علاقے میں شکیلیت پھیل رہی ہے. لیکن ہم تھوڑی دیر یہ بات تو ہوگی بہت سب بات ذہن سے کی بات تھی. ہم تھوڑی دیر سر موڑ کے ابھی دائرہ لگا کے بیٹھ لیں کس انداز پر کام کریں. اس میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں دین کے خادم ہیں. چھوٹا ہو بڑا ہو پڑھا ہو ان پڑھ ہو یہ خاص ہو عام ہو کوئی بھی ہو سب اس کام کی ذمہ داری سب کے اوپر برابر ہے. سب کو فکر کرنی ہے سب کو ساتھ میں جوڑ کر کام کرنا ہے. ہم نے آگے جو کام شروع کیا اب کئی دفعہ ٹھوکر کھانے کے بعد اب بھی جو شروع کیا ہے آپس میں مشورے سے تو اس میں ہم نے ایک تو ہمارا ایک سوال قائم کیا گیا تھا اور میں نے جواب لکھا اس کا دارالفتہ سے اور اس جواب کے اوپر ہم نے بریلی کے علماء سے تصدیق کی ہے اور انہوں نے خوشی خوشی تصدیق کی. اہل حدیث علماء نے خوشی خوشی تصدیق کی. اور ابھی پچھلے پیر کو سوموار کو جو پروگرام ہوا بریلی کے عالم مولانا مجسر صاحب باضابطہ طور پر ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے 10 منٹ انہوں نے بیان کیا. کسی کا ذاتی کام نہیں اور پھر سب کا کام ذاتی سب مل کے کریں گے انشاءاللہ فائدہ. ٹکڑوں میں بٹے رہیں کوئی فائدہ نہیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف ہمارا کام ہمارا بھی کام ہے بلکہ ہمارا ہی پوری امت کا کام ہمارا ہی کام ہے. اور امت کو سب سمجھیں ہم سب کو شریک کرنے کی کوشش کریں. ان کے سامنے مثال کے طور پر شاید ہمارے ساتھ لائے نہیں ہوں گے یا موبائل محفوظ ہو ہمارا وہ اس سوال و جواب کا یہاں سے حاصل کریں. حاصل کرنے کے بعد کہ بھائی دیکھو آگرہ کے تمام علماء نے دستخط کیے یہ جامع مسجد کے امام ہیں یہ فلاں جگہ کے امام ہیں یہ فلاں جگہ ہم بھی علاقے کے علماء کے ساتھ اس پر دستخط کر رہے ہیں اور بڑا سا کوشش چھپا کے لگا ہوا مسجد اس سے کہ اتحاد پیدا ہوگا. ہم ان کے ساتھ جڑیں گے وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے. ہم اگر ہر جگہ نہیں پہنچتا بہت جگہ ان کے تعلقات ہوں گے وہ اپنے تعلقات کو کام میں لائیں گے. بہت جگہ آپ کے تعلقات ہوں گے تو آپ اپنے تعلقات کو کام میں لاؤ. بہت جگہ دوسروں کے تعلقات ہوں گے وہ اپنے تعلقات کو کام میں لائیں گے. اس طریقے سے کام کو پھیلاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ باتیں تو بہت ہو گئی اب تھوڑا سا بیٹھ کے اس بات کو مشورہ ہو جاتا ہے کس طریقے سے کام کرنا. اور آج کے مشورے کے جو امیر رہیں گے ہماری طرف سے میں ایک رائے پیش کرنا ضروری نہیں کہ اتفاق کیا جائے وہ ہمارے مفتی صاحب ہیں.